بی این پی کے سربراہ اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کچھ گیلے شکوے کچھ شکایات بھی کی ہیں بخاری صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی ہماری آواز نہیں سنتی، اس اسمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاست سے بہتر ہے پکوڑے بیچ لیے جائیں۔ تو یہ جو گیلے شکوے شکایات کی جا رہی ہیں کیا جائز ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جذباتی فیصلہ اس لیے ہے کہ اختر مینگل صاحب سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور وہ کسی حادثے کی پیداوار نہیں، ان کے پورے خاندان کی ایک پوری تاریخ ہے۔ جی، ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے پائے کے لیڈر تھے اور وہ گورنر بھی رہے، یہ خود بھی چیف منسٹر رہے، تو اور پارلیمنٹ کے اور پروونشل اسمبلیز کے منتخب ہوتے رہے یہ کافی عرصے سے۔ ان کی ٹرائب جو ہے بڑی امپورٹنٹ ٹرائب ہے بلوچستان کی۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے۔ ان کو اگر اسپیکر نے نہیں بولنے دیا کسی ایک سیشن میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی زبان بندی ہے، کوئی آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایسی جذباتی تقریریں اور ایسی جذباتی پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں جس کی ایک آزاد ملک میں ہی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بلوچستان از اے پرابلمیٹک پروونس، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک وہاں کے لوگوں کو محروم رکھا گیا ان کے حقوق سے۔ لیکن اس میں صرف اس وقت کی حکومتوں کا قصور نہیں ہے۔ مطلب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو کچھ بھی بلوچستان میں ہوتا رہا زیادتیاں، تو ہم نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے پورے میڈیا میں۔ میرے خیال سے یہ موسٹ فیورڈ سبجیکٹ رہا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ احساس محرومی کا شکار ہیں، ان کے لیے بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہوں، ایسا نہیں ہے کہ بہتری لانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دیتا ہوں کہ زرداری صاحب نے صدر بننے کے فوراً بعد، پچھلی دفعہ جب وہ صدر بنے تھے، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے پوری بلوچ قوم سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی کہ آپ کے ساتھ ماضی میں جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں میں بحیثیت صدر اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسرا، انہوں نے پھر آغاز حقوق بلوچستان جو ہے اس کا اجرا کیا۔ میں کریڈٹ دینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو کریڈٹ ہے وہ آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی بے پناہ فنڈنگ جو ہے وہ بلوچستان کو دی گئی۔ اگر آپ ان سب کو ملو کہ اگر آپ بات کریں تو کوئی 42 ارب روپیہ جو ہے وہ بلوچستان کو دیا گیا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ گیا کہاں؟ اگر وہ وہاں کے ٹرائبل لیڈرز کھا جاتے ہیں، اگر وہاں کے سردار کھا جاتے ہیں تو میرا قصور ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ دیا نہیں گیا کسی کو۔ جی، جو ان کی محرومیاں ہیں اس سے آپ آنکھ نہیں چرا سکتے۔ آپ دیکھیں نا، سب سے بڑی محرومی کیا ہے کہ سوئی گیس وہاں سے نکلی، پورے پاکستان میں پہنچ گئی، سب سے آخر میں کوئٹہ کو ملی۔ جی، یہ محرومی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اپنی محرومیوں کا ازالہ کرانے کے لیے گن نہیں اٹھا سکتے۔ جو کچھ بلوچستان کے اندر، کوئی ان کو ناراض بلوچ کہتا ہے، کوئی ان کو ڈپرائیوڈ لوگوں کا ترجمان کہتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ راہ کی بغل میں بیٹھ کے بالاج مری ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ اگر ہندوستانی پاسپورٹوں کے اوپر سفر کریں گے، دنیا بھر میں جا کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، تو مجھے ان کے ساتھ کیا ہمدردی ہونی چاہیے؟ ابھی یہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا آپ نے دیکھا ہے، کین یو جسٹیفائی اٹ کہ یہ بہت ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ حقوق لینے کا؟ تو ان کو اس حملے کے بعد کیا بوکے پیش کرنے چاہیے تھے کہ لیجئے جناب یہ پھول لیجئے، آپ نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ آپ اسٹیٹ کی ریٹ کے لیے آپ ریزسٹ کریں گے یا نہیں؟ ظاہر ہے کرنا چاہیے، یا الاؤ کریں گے ان کو کہ آپ کرتے رہیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بلوچ لیڈرشپ ہے، خاص طور سے میں نام لوں گا ان کا، انہوں نے اس واقعے کے بارے میں کوئی کنڈمنیشن کا بیان آپ کو یاد ہو؟ یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں باہر سے فنڈنگ لے کے، وہ سب ان کے نزدیک جسٹیفائیڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ قوم اور ملک کے ساتھ کوئی وفاداری ہے۔ جو لوگ ریبلز ہیں، جو لوگ ایٹ دا ٹوز آف دا گن دوسروں سے فنڈنگ لے کے ملک کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور کوئی ہمدردی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، فراری کیمپوں میں جا کے ٹریننگ لے کے آپ اور آ کے پاکستان کے اندر انسرجنسی کریں گے اگر، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کور کمانڈر میٹنگز کی، اس میں بھی یہی میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آپ ایٹ دا ٹوز آف دا گنز اپنا رائٹ نہیں لے سکتے ہیں۔
آپ اپنے نمائندے چنیں, آپ کے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنی چاہیے. یہ مینگل صاحب نے 2-3-4 باتیں ایسی کی ہیں جو میرے لیے بہت قابل اعتراض ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ریاست پر اعتماد نہیں رہا. جی تو پھر آپ یہاں کر کیا رہے ہیں؟ چھوڑ جائیں نا اس کو. جس ریاست پر آپ کو اعتماد نہیں اس کے اندر تو رہنے کا آپ کو حق ہی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ بلوچستان کی آواز نہیں سنی گئی؟ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر کئی دنوں تک نہیں بلکہ کئی ہفتوں تک احتجاج نہیں کرتی رہی ہیں؟ کیا ماما قدیر صاحب جو ہے وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے آ کے مظاہرے نہیں کرتے رہے ہیں؟ کون کہتا ہے آواز نہیں اٹھانے دی گئی؟ لیکن میں آپ کو ایک بات وثوق سے اور اب ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی قیادت, بلوچستان کی لیڈرشپ, چاہے وہ ٹرائبل ہے چاہے وہ الیکٹڈ ہے, جب تک وہ یکسوئی کے ساتھ بلوچستان کے عوام کو حقوق نہیں پہنچانا چاہیں گے, کوئی قوت ان تک یعنی ان کے حقوق کی ضمانت نہیں دے سکتی. مجھے یہ بتائیے, سڑکیں وہاں میں نہیں بننے دیتا, وہاں کا سردار نہیں بننے دیتا. جی سکول وہاں میں نہیں بننے دیتا, وہاں کا سردار نہیں بننے دیتا. تو یہ سردار ہے نا. تو پہلے سردار تو ایک پیج پر آئے نا کہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی بہبود کے لیے, ان کی ترقی کے لیے ان کو ایکسپوز کرنا ہے, ان تک رسائی حاصل کرنی ہے, ان کو بیسک وسائل دینے ہیں. سرداروں کی سرداریاں ہی قائم نہیں رہتی. اگر وہاں کا بچہ پڑھ جائے, میٹرک ہو جائے تو وہاں پریشان ہو جاتا ہے نواب کے ان کی بنتی, میرے پاؤں کون دبائے گا آ کے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں. لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بات کرنی چاہیے تھی مینگل صاحب کو, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا صدر یا وزیر اعظم ان سے کوئی ملاقات کریں گے یا ان کی ریزرویشنز کو دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے, اکیلے اختر مینگل صاحب ایک لیڈر تو ضرور ہے, بٹ ہی از ناٹ دا اونلی ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل آف بلوچستان. دیکھیے نا, یہ جب چیف منسٹر بنے تھے, 1 سال سے زیادہ عرصہ رہے ہیں چیف منسٹر, تو کون سی دور کنارے بہا دی تھی انہوں نے؟ اس وقت کوئی ایسا واقعہ بتا دیں مجھے, کوئی ایسا کارنامہ جو انہوں نے سر انجام دیا ہو. اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے عطا اللہ مینگل صاحب, وہ بھی رہے. مطلب کہنے کا یہ ہے. اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں دیا گیا, میں تو نہیں مانتا یہ. آپ مجھے بتائیے کہ ظفر جوالی صاحب کون تھے بلوچ؟ ابھی حال ہی میں سال سے زیادہ بھر انوار کاکڑ صاحب کون ہے بلوچ؟ تو یہ جو ہے نا, یہ نعرہ بازی صرف جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. اپنی ذمہ داری پوری کریں. آپ نمائندے ہیں بلوچستان کے, آپ آواز اٹھائیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور ہر جگہ. آپ تو بھاگ گئے, میں تو سمجھتا ہوں وہ بھاگ گئے. غدار کہتے ہیں, اور اداروں پہ بھی انہوں نے کوئی سوالات اٹھائے ہیں کہ, تو یہ اب ان کی جو ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں اور یہ جو شکوے شکایتیں ہیں, اب ان کا آگے کیا ہی لاہ عمل اپنائے گی گورنمنٹ یا صدر یا وزیر اعظم, اور اس میں کیا پارٹیسپیٹ کریں گے؟ 2 باتیں بالکل طے ہیں. آپ حکومت کو ڈرا کے اس سے بینیفٹ نہیں لے سکتے. صحیح بات ہے. آپ علیحدگی پسندی کی تحریکیں جو چل رہی ہیں ان کی اخلاقی مدد کر کے, اس پر خاموشی اختیار کر کے حقوق نہیں دلا سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ بلوچ قیادت کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. پہلے تو آپس کے اختلافات ختم کریں, پھر بلوچستان کو تمام وہ فورم جو اویلیبل ہیں جہاں پر بات کی جا سکتی ہے لوگوں کے حقوق کی, ان کو ایکسپلور کریں. آپ محنت کریں. آپ جو ہے نا, میں پھر وہی بات جو ہے وہ بڑھ جائے گی. دیکھیے نا, آپ کبھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں, آپ کبھی مل جاتے ہیں نون لیگ کے ساتھ, کبھی آپ مل جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. بالکل. مجھے بتائیں نا, پھر میں کیا کہوں اس کو. تو میرے خیال سے بلوچ قیادت کو یہ سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ سرداروں کی بہبود کا نام بلوچستان کی ترقی نہیں ہے. بالکل. بلوچستان کے گراس روٹ لیول پر جو عوام جو واقعتاً محروم رہے ہیں, بالکل, ان تک جب تک وسائل نہیں پہنچیں گے. ایک روڈ میپ واضح ہونا چاہیے کہ عوام کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور بلوچ قیادت کو ایسے بھی ایک پیج پر آنا ہوگا